بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ۔ کل کے درس میں جو آیت گزری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن ابی منافق وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح بنا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان سے ایسے ہی محبت رکھیں جس طرح کے نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھی ہے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ اب والہ نے یہ آیت نازل فرمائی قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو، یا اللہ کی اطاعت کوئی اور چیز ہو اور رسول کی اطاعت کوئی اور چیز ہو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ حقیقت میں اللہ جل شانہ اب والہ کی ہی اطاعت ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا لفظ الطوع سے نکلا ہے اور الطوع کا معنی ہوتا ہے خوشی سے کسی کام کو کرنا۔ اس وجہ سے اطاعت کی تفسیر کی ہے انقیاد قلبی، یعنی اپنے دل سے دوسرے کی بات کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کر لینا، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اب والہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ جل شانہ نے اپنے نام کا تذکرہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، صرف اتنا کہہ دینا فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اتنی بات کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اللہ جل شانہ امن والہ نے اپنے نام کا تذکرہ کیا۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی ضمیر کی جگہ پہ کسی نام کا تذکرہ دیا جاتا ہے تو اس جگہ کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یعنی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کا مطلب یہ بنے گا کہ کوئی معمولی ذات نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ اب والہ وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ اور یعنی یہاں پر اللہ جل شانہ یوں بھی نہیں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر اللہ جل شانہ نے صراحتاً الکافرین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس بات کی طرح اشارہ کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والا حقیقت میں کافر۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو منتخب فرمایا، وآل عمران علی العالمین، اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اس سے پہلے جو سورہ آل عمران کی آیات گزری ہیں ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ امن والہ نے اجمالی طور پر عیسائیوں کے عقائد کی تردید فرمائی ہے اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی۔ اب اس آیت سے آگے تفصیلی طور پر اللہ جل شانہ امن والہ عیسائیوں کے عقائد کی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ امن والہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ اس کا تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی
اور کیسے وہ دنیا کے اندر آئے تھے اور کیسے انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلایا تھا، اس کا پورا تفصیلی قصہ یہاں سے اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور بطور تمہید کے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو منتخب کیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہی عمران کے خاندان کو منتخب کیا ہے۔ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، یعنی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور مریم وہ عمران کی بیٹی ہے اور اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں کہ آل عمران کہ عمران کے خاندان کو اللہ جل شانہ نے منتخب کیا۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو اس دنیا کے اندر تشریف لاتے تھے تو ہر نبی ہی اپنے دور کا مصطفیٰ ہوتا تھا، چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اصطفیٰ آدم، اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا، نوح علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا، ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، اور عمران کے خاندان کو مصطفیٰ بنایا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے صرف ان 4 کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے، باقیوں کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ 4 ایسے پیغمبر تھے کہ جن کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان خصوصیات سے نوازا تھا جو خصوصیات اللہ جل شانہ نے دوسرے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 5 طرح کی خصوصیات سے نوازا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، خود اپنے ہاتھ سے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری خصوصیت کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو کائنات کے اندر موجود ہر چیز کا علم عطا فرمایا، جیسے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وعلم آدم الاسماء كلها کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے اندر موجود ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی خاص خصوصیت یہ تھی کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے خود جنت کے اندر ٹھہرایا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ تو ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے 5 طرح کی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان میں سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ بھی ابو البشر ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے والد ہیں، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام بھی تمام انسانیت کے والد ہیں، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے پانی کا طوفان آیا تھا تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے تمام کی تمام انسانیت کو اس طوفان کے اندر غرق کیا تھا، اور اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے لوگ بچے تھے ان کی نسل آگے نہیں چلی، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اللہ جل شانہ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک کا نام سام تھا، دوسرے کا نام حام تھا، تیسرے کا نام یافس تھا۔ اب یہ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں اور اسی طریقے سے جو عرب بھی نسل جتنی بھی ہے وہ سب کے سب حضرت سام کی اولاد میں سے ہے، اور جتنے بھی یہ حبشی النسل ہیں، سوڈانی وغیرہ ہیں، وہ حضرت حام کی اولاد میں سے ہیں، اور جتنے یہ چینی حضرات ہیں، چین کے رہنے والے، اسی طرح ترکی کے رہنے والے، یہ حضرات حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی ہے، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ابو البشر ہیں، اور یہ خصوصیت اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔
دوسری یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے سب سے زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی تھی، تو یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کی دعا کو کافروں اور ایمان والوں کے حق میں ایک ہی وقت میں قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو ان کافروں سے نجات عطا فرما دے اور ان کافروں کو غرق فرما دے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ایک ساتھ آپ علیہ السلام کی ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے آپ کو کشتی کے اوپر سوار کرا کے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور پانچویں خصوصیت حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے پچھلے نبی کی تعلیمات کو، اس کی جو شریعت تھی اس کو منسوخ فرمایا اور ایک نئی شریعت اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے لوگوں کو دی ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی چونکہ خصوصیات تھی، اس وجہ سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ ان میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات آئے تھے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسی طریقے سے جتنا بھی سلسلہ نبوت کا چلا وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا ان کی اولاد میں سے چلا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، جتنے بھی نبی پیدا ہوئے تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دوسری خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل یعنی جو خلت سے ہے، خالص جو دوست ہوتا ہے، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ تیسری خصوصیت کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر زندہ رکھا۔ چوتھی خصوصیت کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مختلف امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پورا کیا۔ جیسے اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے مختلف چیزوں کا امتحان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات کے اندر پورے اترے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت، اس وجہ سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آل عمران کی کو بھی خصوصیت حاصل ہے کہ آل عمران میں سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام بغیر کسی مرد کے میلاد کے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو یعنی حمل عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو چونکہ یہ ان حضرات کی خصوصیات تھی، ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے لیے تمہید ہے۔ اس آیت کی پچھلی آیت کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ اس آیت کی پچھلی آیت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح نصارہ اور یہودی سمجھتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو جس طرح ان حضرات کی اتباع لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم اور ضروری ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہ جو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو منتخب کیا ہے، تو کس بنیاد پر منتخب کیا ہے؟ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو اطاعت کی بنیاد پر منتخب کیا ہے، تو لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر تم یہ اطاعت کرو گے تو جس طرح اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو منتخب فرمایا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں بھی منتخب فرما لیں گے۔ ذریۃ بعضها من بعض، آگے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ذریۃ، یہ اولاد ہیں، بعضها من بعض، ایک دوسرے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، عمران کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ کی اولاد یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ذریتن کا جو لفظ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الذر سے نکلا ہے، اور الذر کہتے ہیں جو چھوٹی چنٹیاں ہوتی ہیں ان کو الذر کہتے ہیں، تو ذریتن کا لفظ وہاں سے نکلا ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے پیدا فرمایا تھا، تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے آپ علیہ السلام کی ساری اولاد کو نکالا تھا، تو وہ اس وقت جو اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نکالی گئی تھی تو وہ چنٹیوں کی مانند سارے لوگ تھے، تو اس وجہ سے اس لفظ سے نکلا ہے ذریتن، جس کا معنی اولاد کے آتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ الذرع سے نکلا ہے، اور ذرع کا معنی ہوتا ہے خلق، پیدا کرنا، تو چونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اولاد کو عربی زبان کے اندر ذریتن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ذریتن کا لفظ جس طرح اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک جگہ ذریتن کا لفظ والدین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ارشاد ہے وَحَمَلْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے ان کی ذریت کو کشتی کے اوپر سوار کیا، تو ان کی ذریت یعنی ان لوگوں کے جو آباء و اجداد تھے ان کو کشتی کے اوپر سوار کیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور علیم خوب جاننے والے ہیں، یعنی جو تم باتیں کرتے ہو، جو تمہاری زبانوں سے باتیں نکلتی ہیں، اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کو خوب سننے والے ہیں، اور علیم جو تمہارے دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اور جو تم عمل کرتے ہو، اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کو جانتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے وعدہ بھی ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے وعید بھی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے تو وعدہ ہے کہ اے نیک لوگو، اگر تم نیک عمل کرتے ہو تو اللہ جل شانہ عما نوالہ تمہارے نیک اعمال کو سن رہے ہیں، اللہ جل شانہ تمہارے ان نیک اعمال کو جانتے ہیں، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ اس پر تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور برے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ اے برے لوگو، تم اگر کوئی برا عمل کر رہے ہو تو اللہ جل شانہ اس کو بھی سن رہے ہیں اور اللہ جل شانہ اس کو بھی جانتے ہیں، تو لہٰذا اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کی سزا بھی تم کو دیں گے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔